نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم درس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی، روحانی اور تربیتی نشست میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کے موضوع کے تحت جاری و ساری تھی، اور ہم نے پچھلی گفتگو میں نماز کا باطنی پہلا ادب طہارت وہ مکمل کیا تھا، جس میں قلب کی طہارت، آنکھوں کی طہارت، زبان کی طہارت، کانوں کی طہارت اور پیٹ کی طہارت یعنی حرام سے بچنا یہ شامل تھی۔ آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے نماز کے دوسرے باطنی ادب کو بیان کریں گے۔ ناظرین، جس طرح نماز کا پہلا ظاہری ادب طہارت ہے اور باطنی ادب بھی طہارت ہے، اسی طرح نماز کا جس طرح پہلا ظاہری ادب، دوسرا ظاہری ادب ستر ہے، چھپانا، پردہ کرنا، اسی طرح باطنی ادب بھی چھپانا ہے اور پردہ کرنا ہے۔ ظاہر میں تو اپنا جسم چھپانا ہے، اعضائے عورت چھپانا ہے۔ باطن میں ناظرین، چھپانے سے مراد اپنے گناہوں کو اور دوسرے کے عیبوں کو چھپانا ہے۔ نہ اپنے گناہ دوسرے سے بیان کیے جائیں اور نہ دوسروں کے عیب تلاش کیے جائیں۔ قرآن مجید کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا کچھ حصہ ہم نے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، خبردار جستجو نہ کرو کون کیا کرتا ہے، یعنی جاسوسیاں نہ کرو، لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو، کون کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ اور اس سے پہلے ناظرین، اپنے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنا لازم ہے، یعنی اپنے عیب بھی بیان نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیے، اللہ ظاہر و اللہ قادر و مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے جس کے چاہے عیب کھول سکتا ہے، قدرت والا ہے۔ وہ کہتا ہے بندے، جب میں نے پردہ ڈال رکھا ہے تو تو خود کیوں اٹھاتا ہے؟ جب میں نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے تو تو خود کیوں بیان کرتا ہے؟ لہٰذا خود اپنے عیب بھی بیان نہیں کرنے چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر کلام کرتے تھے۔ ایک طوائفہ تھی، وہ اب طوائفہ تھی، ظاہر بدکاری کرتی تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی۔ اس نے کہا، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں تو اللہ سے پوچھیں کہ اس نے میرا ٹھکانہ کیا بنایا ہے، جنت یا جہنم، مجھے کہاں رکھے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اس بندی کا پیغام دے دیا کہ مولا، وہ فلاں خاتون پوچھتی ہے تجھ سے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی۔
اللہ پاک نے فرمایا اے میرے موسیٰ اس میری بندی کو خبر دے جا کر میرا پیغام دے، وہ جنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، واپس آئے، ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا اے موسیٰ علیہ السلام کیا میرا پیغام آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دیا تھا؟ پوچھا ہے میرے متعلق کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے اللہ سے پوچھا تھا، اللہ پاک نے فرمایا تو جنتی ہے، اللہ نے تجھے جنت عطا کی ہے۔ اس نے کہا اے موسیٰ میں کیسے جنتی ہو گئی؟ میں تو بدکاری کرتی ہوں، میں تو طوائفہ ہوں، میں تو بے حیائی کرتی ہوں، میں کیسے جنتی ہو گئی؟ اللہ پاک نے وہی نازل کی اور فرمایا اے موسیٰ اس کو کہہ دے اس سے پہلے تو جنتی تھی، تب تک تیری اور بات میرے درمیان میں تھی، میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا، میں نے تیرے عیبوں کو چھپایا ہوا تھا اور تیرا گواہ کوئی نہیں تھا۔ اب تو نے موسیٰ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا ہے، جب میں نے تیرے عیب نہیں چھپ کھولے تو خود کیوں کھولتی ہے؟ اے موسیٰ اسے بتا دے اب تو جہنمی ہے۔ یعنی اللہ کو اپنے عیب بندہ بیان کرے یہ بھی ناپسند ہے، اسے بھی چھپائے اور مت بتائے خود کہ میں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا میرے اتنے عیب ہیں تو نے پھر بھی چھپا دیے، میں اتنا گناہگار ہوں تو پھر بھی مجھے کھانے کو دیتا ہے، میں اتنا سیاہکار ہوں تو پھر بھی مجھے پینے کو دیتا ہے، میرے دامن میں اتنے گناہ ہیں کہ تیری بارگاہ میں اپنا چہرہ حاضر کرنے کے قابل نہیں ہوں تو پھر بھی مجھے عزت کے مقام پہ بٹھاتا ہے۔ تو کتنا غفور رحیم ہے، تو ستار العیوب ہے مولا، تو مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ کو اس ستاری سے پیار ہے، چھپانے سے پیار ہے، تو اپنے عیب بھی چھپائے، باطنی ادب یہ ہے۔ اور پھر باطنی ادب یہ ہے، باطنی ستر یہ ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرے، ان کے پیچھے ٹو نہ لگائے، کون کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کے اندر کیا برائی ہے۔ یہ برائیاں تلاش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اے بندے تجھے اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر نگران نہیں بنایا۔ اور یاد رکھ لے ناظرین، اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں کیا کرتا تھا، فلاں کیا کرتا تھا، کہاں آتا تھا، کہاں جاتا تھا، وہ کیا کرتا تھا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا اے بندے تو اپنا بتا، تو خود کیا کرتا تھا۔ تو لہٰذا اگر نماز کو وہ نماز بنانا ہے جو معراج تک لے جائے، اور وہ نماز بنانا ہے جو حضوری عطا کرے، اور وہ نماز بنانا ہے جو دین کا ستون بن جائے، تو اس کے لیے پھر باطنی ادب یہ ہے کہ اے بندے دوسروں کی پردہ داری کر، پردہ دری نہ کر، دوسروں کے عیب تلاش نہ کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ اور پھر فرمایا اگر عیب تلاش کرتے کرتے بھی، اگر کسی نہ تلاش کرتے کرتے بھی، یعنی پردہ ڈالتے ڈالتے بھی اگر کسی کا عیب مل جائے تو اتنے بڑے ہو جاؤ اور اتنے عظیم ہو جاؤ کہ جان کر بھی، جانتے ہوئے بھی اس پہ پردہ ڈال دو، اسے چھپا دو۔ تو عیبوں کو چھپانے والے بنو۔ اب بندہ پنجگانہ نمازی ہو، ادھر نماز پڑھے، ادھر باہر جا کے کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی چغلی، کبھی کسی کی عیب جوئی، کبھی کسی کی عیب جوئی کرے، تو اس کی نماز اسے کیا دے گی؟ اور جس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، چار چغلیاں نہ کر لے، اور جس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، غیبت نہ کر لے، تو اس کی نماز کیا دے گی؟ پردہ ڈالنا بن۔ اللہ ستار العیوب ہے اور ستاری کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے بندے میں قدرت رکھتا ہوں کہ جس کے چاہوں عیب کھول دوں، تیرے چاہوں عیب کھول دوں۔ جب میں نے پردہ ڈالا ہے تو پھر تو بھی پردہ ڈال۔
تو بھی اتنا جوان بن جا، تو بھی اتنا طاقتور بن جا۔ شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے نماز کا تحفہ دیا، لیکن ناظرین ایک تحفہ اور دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب وہ کام جو پہلے انبیاء کرتے تھے اور انسان گمراہ ہوتے انہیں راہ ہدایت دکھاتے تھے اور ان گمراہوں کو اللہ تک پہنچاتے تھے، وہ کام جو نبی کرتے تھے تجھ پر نبوت ختم ہو گئی، اب وہی کام تیری امت کرے گی۔ آقا نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ یعنی کیا معنی؟ کہ وہ تبلیغ کا اور اللہ کے دین کی ترویج کا اور ہدایت کا کام، انسانوں کو بٹکے ہوئوں کو، بھولے ہوئوں کو ہدایت دینے کا کام جو پہلے نبی کرتے تھے، آقا نے فرمایا اب وہ میری امت کے اولیاء اور ولی کریں گے اور علماء کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اب نبوت نہیں چلے گی، اب ولایت چلے گی۔ اور شب معراج فرمایا کہ میرے محبوب یہ خیلت ولایت لے جا، ایک جبہ عطا کیا اور فرمایا کہ یہ جبہ تیرے چاروں یاروں میں سے کسی ایک کے لیے ہے، خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کے لیے ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ سوال کرنا، جو یہ جواب دے گا یہ جبہ اسے پہنا دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے امت کی ولایت کی بادشاہت کی خلت عطا کی ہے، یعنی اب جو ولایت چلے گی تو میری امت میں ولیوں کا ایک بادشاہ ہوگا، ایک سردار ہوگا، اور جب تک اس کی مہر نہ لگ جائے کوئی ولی نہیں بن سکے گا، اور تم چاروں میں سے کوئی ایک ہے۔ پھر آقا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا اے ابو بکر آپ یہ بتائیں اگر یہ امت کی ولایت کی بادشاہت کی خلعت آپ کے زیب تن کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صداقت کے تاج تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر مجھے امت کی ولایت کی بادشاہت کی خلعت پہنائی جائے تو میں ساری زمین کو سچائی اور صداقت سے بھر دوں گا۔ آقا نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا، ہیں جو صدیق اکبر۔ پھر پوچھا عمر فاروق آپ کو پہناؤں تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر عمر کو ولایت کی بادشاہت کی خلعت پہنائی جائے تو عمر ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ فرمایا صدقتا، ہیں جو عادل، سچ کہا۔ فرمایا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت کی ولایت کی بادشاہت کی خلعت اگر آپ کے زیب تن کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر عثمان غنی کو پہنائی جائے تو میں ساری زمین کو حیا اور غنا سے بھر دوں گا۔ فرمایا صدقتا، ہیں جو غنی اور ہیں جو حیا کے پیکر۔ اب باری آئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پوچھا اے علی اگر آپ کو امت کی ولایت کی بادشاہت کی خلعت پہنا دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر علی کو امت کی بادشاہت کی ولایت کی خلعت پہنائی جائے تو علی میں لوگوں کے عیب چھپا دوں گا، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا۔ آقا نے فرمایا ہاں علی مجھے مولا نے یہی فرمایا تھا کہ جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے وہی میری دوستی کے قابل ہے، وہی امت کا بادشاہ ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء جو مرید ہیں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ایسے مرید صادق تھے کہ جب بھی اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو پریس تو اس وقت نہیں ہوتا تھا تو آپ قلم دوات لے جاتے اور ساتھ کاغذ لے جاتے، بابا صاحب جو فرماتے آپ لکھتے رہتے، جو فرماتے لکھتے رہتے۔ یوں 56 مجلسیں، 56 اپنے شیخ کی مجلسیں آپ نے لکھی اور بعد ازاں
ان 56 مجلسوں کو آپ نے کتابی صورت دے کر ایک کتاب بنا کے اس کا نام رکھا راحت القلوب، دلوں کی راحت، اور یہ تصوف کی پایہ کی کتاب ہے۔ اس میں نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو درویشی کا ٹاپک چھڑا ہوا تھا۔ درویش کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اور ولایت کسے ملتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ درویشی کا ٹاپک میں اور ولایت کے ٹاپک میں حضرت بابا صاحب نے یہ حدیث بیان کی، اور جب یہاں پہنچے کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے علی، اگر آپ کو امت کی بادشاہت کی خلعت پہنا دی جائے، ولایت کی بادشاہت کی خلعت پہنا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں حضرت بابا صاحب کی زبان تھر تھرانے لگی اور نم آنکھوں سے فرمایا کہ حضرت مولا علی نے کہا، یا رسول اللہ، میں لوگوں کے عیب چھپا دوں گا، میں دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا، میں ستار بن جاؤں گا، میں چھپانے والا بن جاؤں گا۔ یہ فرمایا اور ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، ہم ولایت سجدوں میں تلاش کرتے رہے، آج پتہ چلا کہ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، جو لوگوں کے لیے ستار ہو جائے، جو لوگوں کی پردہ دری نہ کرے، پردہ داری کرے، عیب چھپائے۔ اس لیے ناظرین، اگر باطنی نماز کو اللہ کی بارگاہ میں باطنی ادا پورا کرنے ہیں تو پھر باطنی دوسرا ادب یہ ہے کہ لوگوں خبردار دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، اور اگر تلاش کرتے ہوئے بھی مل جائیں تو آقا نے فرمایا اسے بھی چھپا دو، اور اس طرح اس سے ملو کہ جیسے آپ کو خبر ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ سال ہا سال کی مجلسیں گزر جائیں، سالہ سال کی سنگتیں گزر جائیں، اور آپ جب کچھ جانتے ہو مگر آپ اپنے آپ کو بے علم ظاہر کریں، اس لیے کہ مولا میں نے ان کے عیب چھپائے ہیں تو قیامت کے دن میرے عیب چھپا دینا، میں دوسروں کے عیب چھپاتا ہوں مولا تو دنیا میں میرے عیب چھپا دینا، اور میں دوسروں پہ عیبوں پر پردہ اس لیے ڈالتا ہوں کہ مولا قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے سامنے، میرے آقا کے سامنے میرے عیبوں سے پردہ نہ اٹھانا، اس امید سے کہ میرے عیب مولا تو چھپا دے۔ تو نماز کا باطنی دوسرا ادب یہ ہے کہ جس طرح ظاہری ادب میں جسم چھپانا ہے، باطنی ادب میں اتنا بڑا بن جانا ہے اور اتنا سخی ہو جانا ہے کہ دوسروں کے عیب جان کر بھی اس کے اوپر پردہ ڈال دیں۔ یہ ولایت کی راہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نماز کے باطنی ابد سیکھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔